میں آپ تمام لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ان سوالات کے لیے؟ کیا آپ کو نماز کا پورا ترجمہ معلوم ہے؟ کیا آپ نے حدیث میں خود پڑھا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کے لیے صحابہ اور تبع تابعین نے کتنی زیادہ کوششیں کی اور کتنا لمبا لمبا وہ سفر کرتے تھے؟ اور اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سے صحابہ سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس واقعے سے لنک کرتی ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ اس دین پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملا ہے۔ آپ نے دین کو خود سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کے والدین یا آپ کے باپ دادا حق پر نہ ہوئے تو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا اس لیے ہم یہی کرتے آئے؟ نہیں، آپ تب یہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ دین ہم سب کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں، ہم تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ جیسے نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کو گہرائی میں تجوید اور تفسیر کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، اور ہم اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے، اگلے کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ ہمارے تعلقات ہمارے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہمیں چوری کرنے کی عادت ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی عادت ہے، ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کی عادت ہے۔ تو کیا ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار ایسے کر رہے ہیں؟ اور ایک اور ضروری بات، اس پہ تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، ویسے تو فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم تمام مسلمان ہر کسی کو معلوم ہے کہ نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے، قرآن کو روز پڑھنا کتنا ضروری ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ اس پہ تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان پہ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صرف ایک دن کرتے ہیں، وہ بھی میلاد منا کے، جس کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے نہ ہی حدیث سے؟ ہاں، لوگ حوالے دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ تو آپ خود سوچتے ہیں، جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں کیا اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور میلاد کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے آپ سب بھی واقف ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے کہنے کے مطابق چلیں، میں جانتی ہوں بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جتنی بھی پیچھے باتیں بولی ہیں آپ ان پہ عمل کر کے دکھائیں، اور یقیناً جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ میں محبت ہے تو آج سے ارادہ کریں کہ آپ قرآن کو، حدیث کو گہرائی میں پڑھیں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک دن کی محبت دکھانی ہے یہ پوری زندگی کی۔